بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور تمام صحابہ کرام جو ہیں سامنے آؤ، تمام صحابہ کرام جو ہیں مسجد کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام جو ہیں فرشتے آئے اور انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ پہلے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم جو ہے اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ تم دل و زبان سے، دل سے بھی اور زبان سے بھی یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ چیز دیکھیے کہ دل سے اور زبان سے ان دونوں چیزوں کا جو ہے اللہ کے نبی نے کیوں یہاں بیان کیا۔ دل سے اس لیے کہا کہ ہم جو ہے صرف اوپر دل سے جو ہے خاندانی مسلمان ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی ہم کیا ہیں، تو ہم نے کہا کہ مسلمان ہیں۔ تو صرف مسلمان کہہ لینے سے اور کہہ دینے سے جو ہے ہم ایمان والے نہیں کہلائیں گے، بلکہ ایمان والے اور مسلمان اس وقت کہلائیں گے جب ہم دل سے جو ہے یہ مانیں گے، اقرار کریں گے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ کے علاوہ ہم جو ہے کسی کے سامنے جو اپنا سر نہیں جھکائیں گے، اللہ کے علاوہ جو ہے ہم کسی کی جو ہے پوجا نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ جو ہے ہم کسی کے سامنے جو اپنی منتیں نہیں مانگیں گے۔ یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے۔ دل سے تو ہم نے مان لیا کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اب زبان سے بھی ہمیں اقرار کرنا ہے جگہ جگہ پہ کہ بھائی اس دنیا کے اندر اللہ نے جو ہے ہم سب کو جو ہے ایمان والا بنا کے بھیجا ہے، اور ایمان والا بنا کے بھیجنے کے بعد جو ہے اس میں یہ شرط رکھی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جب تک رہیں زبان سے یہ اقرار کریں، مانیں، لوگوں کے سامنے ہم کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ اپنا سر نہیں جھکاتے۔ تو یہ زبان سے کہنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے زبان سے اور دل سے، یہ دونوں چیزوں سے آپ اقرار کریے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اسلام کے ارکان میں سے نماز ہے۔ نماز جو ہے دوسرے نمبر پہ لایا گیا۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے سامنے اللہ کی جو ہے بڑائی بیان کرنے کے بعد یعنی اللہ کو مانیں گے دل سے اور زبان سے اقرار کریں گے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ آگے ہم کبھی جو ہے کریں گے۔ یہ چیزیں ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ جو ہے ہم اللہ کے سامنے جو ہے سر کو جھکانا ہے، کس میں؟ نماز میں۔ اب نماز جو ہے دیکھیے کہ اللہ نے جو ہے مسلمانوں پر، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو گئی ہو، 10 سال 12 سال کی ہو گئی ہو، تو اس پر کیا ہے؟ نماز فرض ہے، یا 17 سال ہو یا 18 سال ہو، مختلف حدیث ہے، کسی میں 12 سال ہے، کسی میں 13 سال ہے، کسی میں 17 یا 18 سال ہے۔ تو جب بھی لڑکی جوان ہو جائے یا اور مرد جو ہے لڑکا جو ہے جوان ہو جائے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ نماز فرض ہو جاتی ہے، اور فرض جو ہے وہ آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو نماز جو ہے اس کے بعد جو ہے روزہ ہے۔ روزہ کب رکھنا ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ ابھی رمضان کا مہینہ جو ہے سمجھیے کہ 10 دن کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اس رمضان کے اندر سمجھیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی ہے رمضان کے مہینے میں کہ جو ہے اگر ہم ایک فرض نماز ادا کریں گے تو 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ملے گا۔ کتنے؟
70 فرض نماز کا ثواب ملے گا اس رمضان کے مہینے میں. جو سنت ہم ابھی ادا کرتے ہیں اس سنت کا ثواب رمضان میں ڈبل ہو جاتا ہے. تو روزہ جو ہے، اور روزہ جو ہے فرض ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ 11 مہینے جو ہے خوب کھاؤ پیو، لیکن ایک مہینہ جو ہے ہمارے لیے روزہ رکھ لو، تمہارے لیے اسی میں کامیابی ہے، تم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہو. تو رمضان کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں. تو یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نماز ہے، روزہ ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، یعنی کہ حج اور زکوٰۃ. حج جو ہے ان لوگوں پر فرض ہے جو لوگ مالدار ہیں، جو لوگ پیسے والے ہیں، ان لوگوں پر اللہ نے جو ہے حج فرض کیا ہے. تو حج جو ہے سب کے لیے فرض نہیں ہے. جن کے پاس پیسے ہو، یہاں سے گھر سے لے کے سعودی پہنچنے تک وہاں کا خرچہ جو ہو، آنے جانے کا جو خرچہ ہو، پھر گھر کے اندر جو خرچہ آپ رکھ کے جائیں وہ ہو، ساری چیزیں ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ کے اوپر حج فرض ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں پر فرض ہے جو لوگ مالدار ہیں، اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے. جو عورتیں زیور رکھی رہتی ہیں گھر کے اندر، اس پر آپ کے اوپر کیا ہے؟ اس زیور پر، سونے پر، چاندی پر کیا ہے؟ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اگر رکھے ہوئے ہیں تو، اور 1 سال ہو گیا ہو تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو نکالنا ہوگا. تو یہ اسلام ہے. اسلام جو ہے کیا ہو گیا؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5. کتنے ہیں؟ 5. اصل میں دیکھیے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اگر اسلام کے ارکان معلوم نہ ہو تو پھر تو بہت یہ ہو جائے گی. جیسے کل پرسوں جو ایک بچے سے پوچھے تھے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، نہانے میں، تو کہا 6 فرض ہیں. لڑکیوں میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے. کسی لڑکی کو جو قل هو اللہ یاد نہیں ہے، کسی کو قل اعوذ بالناس یاد نہیں ہے. تو بتائیے بہت معاشرہ خراب ہو رہا ہے ہمارا. آگے چل کے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ 5 سال کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا نبی کون ہے، قرآن کیا ہے. تو یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے. جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ شکایت یہ کرتے کہ ہمارا بچہ جو ہے صحیح سے پڑھتا نہیں، اس کو پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا ہے. تو اسی پہ ایک واقعہ ہم کل پرسوں جو ہے کتاب کے اندر پڑھ رہے تھے. اس میں ایک امریکہ کے اندر ایک مدرسہ ہے. اس مدرسے کے اندر جو ایک بچہ جو ہے بہت ذہین، بہت تیز ترار تھا سبق یاد کرنے میں، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں، اسکول میں بہت اچھا نمبر لاتا تھا. وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے اچھا تھا. لیکن اس کی امی نے کہا کہ بیٹا تم کو حافظ قرآن ہم بنانا چاہتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ بچہ مدرسے میں گیا قرآن پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے. تو اس کو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا. سمجھ رہا؟ سبق اس کو یاد نہیں ہو رہا تھا. کئی دن لگ گئے، پورے سال ہو گیا، اس کو سبق قرآن یاد ہوتا ہی نہیں تھا. یاد ہوتا تھا بھول جاتا تھا. تو اسی مدرسے کے جو ہے ناظم، جو پرنسپل جو ہے پاکستان کے ایک مولانا ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، ابھی زندہ ہیں. وہ اس مدرسے کے پرنسپل ہے، سرپرست ہیں. جب وہ وہاں گئے تو ان سے مولانا پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے اس بچے کے ساتھ، کیا ماجرا ہے. تو استاد کو بلایا گیا اور بچوں کو بلایا گیا. استاد نے کہا کہ حضرت کیا بتائیں کہ ہم بہت عاجز ہیں اس بچے سے، اتنا یاد کراتے ہیں اس بچے پہ، اتنا محنت کرتے ہیں، لیکن ابھی تک اس بچے کا ایک پارہ بھی جو ہے صحیح سے یاد نہیں ہو پایا قرآن. کیا کیا جائے اس کے لیے؟ تو حضرت نے کہا کہ اس بچے کے ماں کو اور ابو کو بلائیے. تو بلایا گیا تو اس بچے سے پوچھا گیا کہ تم کھانا جو ہے باہر کی چیزیں کھاتے ہو یا گھر کی چیزیں کھاتے ہو. تو اس بچے نے کہا کہ حضرت ہم جو ہے زیادہ تر جو ہے باہر کی چیزیں کھاتے ہیں دکان سے، ڈیری ملک ہے، 5 اسٹار ہے، کرکرے ہے، چپس ہے، جو بچے آج کل کھاتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم باہر سے کھاتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ دیکھیے، اس بچے کی امی سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ آپ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کیجئے. وہ یہ کہ آپ اس بچوں کو باہر کی چیزیں مت کھلائیے، گھر کے اندر جو بھی بنے گھر کے اندر بنائیے، اس چیز کو بنانے کے بعد بچے کو کھلائیے، باہر کی چیز مت کھلائیے. تو کہا کہ ٹھیک ہے. تو جیسے ہی گھر کی چیزیں بنا کے کھلانے لگی وہ اپنے بچوں کو، ماں جو ہے، تو 1 سال کے اندر بچہ حافظ قرآن بن گیا. کتنے سال میں؟ 1 سال میں. جی آج ہمارا بچہ جو اتنا ذہن میں کمزور کیوں ہے، سبق یاد کیوں نہیں ہوتا ہے؟
بہت بچے ایسے ہیں جو چاچا مرتبہ قرآن قرآن دوہرا رہا ہے پھر بھی یاد نہیں ہے، 6 مرتبہ قرآن قرآن دوہرا رہا ہے، اس کو قرآن قرآن نہیں آ رہا، قرآن کی سبق آگے بڑھ نہیں رہا، یاد ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارا بچہ باہر کی چیزیں کھا رہا ہے، چاکلیٹ ہے، 5 اسٹار ہے، ڈیری ملک ہے، کرکرے، چپس ہے، نہ جانے کیا کیا بچوں کے لیے آئے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہے، بچوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے. اب ہم لوگ اپنے بچوں کی محبت میں جو ہے پیسہ دیتے ہیں، جاؤ کھاؤ. ایسا نہیں مت کیے، ایسا کرنے سے جو ہے ہمارا بچہ خود نقصان میں جا رہا ہے. ابھی بھی کچھ بچے ایسے مدرسے کے اندر بھی ہے، کچھ ایسے مکتب میں بچے آتے ہیں، کہتا ہے کہ یاد ہی نہیں ہوتا سورت، اتنا چھوٹا چھوٹا سورت ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے، قل ھو اللہ احد ہے، کہتا یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ باہر کی چیزیں کھا رہے ہیں، حرام چیزیں کھا رہے ہیں، حرام غذا کھا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں آپ، اس کی وجہ سے آپ کو سبق یاد نہیں ہو رہا ہے. تو کوشش کیجیے کہ اپنے بچوں کو کیا کریں، باہر کی چیزیں مت کھلائیے. جو بھی پیسہ ہو بچوں کا جو بنتا ہے، جو باہر سے آپ کھلائیں گے اس سے اچھا ہے کہ آپ اسی پیسے کا جو ہے جمع کر کے جو ہے ایک جگہ جمع کیجیے اور کسی دن جو اس کو جو ہے پیزا ہے، برگر ہے، کچھ بنا کے کھلا دیجیے. یہ چیزیں ہو جائیں گی. جیسے کہ میری ایک بہن ہے، وہ اپنے تینوں بچوں کو، 2 بیٹا 1 بیٹی ہے، ہم لوگ کئی مرتبہ اس کو کہیں بھی ہیں کہ اب بچے سب کو باہر جانے دیجیے، باہر کی دکان سے جو خرید کے لائے گا کھائے گا، چپس وغیرہ نہیں کھانے دیتی ہے. کیا کرتی ہے، پیسہ جمع کرتی رہتی ہے سب بچوں کا لے کے. آج جو ہے سو کسی ایک دن میں جو حلوہ بنا دیا، کبھی کیک بنا دیا اپنے گھر کے اندر، کبھی پیزا بنا دیا اپنے سے، برگر بنا لیا اپنے سے، اپنے گھر کے اندر بنا کے کھلا دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا تینوں بچہ جو ماشاءاللہ بہت اچھا تعلیم حاصل کر رہا ہے، اچھا ذہن بھی ہے. ہم لوگوں کو جو نہیں جیتنے دیتا ہے. کبھی ہم سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو کہتا کہ مام ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، جواب دیجیے، ہم پھنس جاتے ہیں، ہم کو وہ ہرا دیتا ہے، اتنا ذہن کا تیز ہے وہ. تو کیوں؟ اس لیے وہ باہر کی چیزیں نہیں کھاتا ہے. وہ دیکھیں گئی مطلب ہم نے پیسہ کو دے کبھی دیتے ہیں تو وہ نہیں کھاتا باہر کی، کبھی امی منع کرتی ہے، پیسہ دے دیتا ہے وہ امی کو، اور امی جو ہے مہینے میں کبھی ہوا تو لا کے کچھ خرید بنا کے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتی ہے. تو کوشش یہ کیجیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ اچھا ذہن بنے، اس کا سبق یاد رہے، اس کو قرآن اس کو یاد رہے، تو کوشش کیجیے کہ اپنے بچوں کو باہر کی چیزیں مت کھلائیں. سموسہ ہے، جو ہے پکوڑا ہے، اور جو 10 روپے کا جو ناشتہ ملتا ہے وہ چیزیں جو ہے کھلاتے رہتے ہیں بچوں کو. اس سے دوسرا دن تو ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے، ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے باہر کی چیزوں کو کھانے سے، کہ بھائی باہر کی چیز کھائیں گے تو صحت خراب ہوگا. تو اس کے بعد دیکھیے کہ پھر اللہ کے نبی سے جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے پھر پوچھے کہ بتلائیں کہ ایمان کیا ہے. ایمان کیا ہے؟ پہلے سوال کیا تھا کہ اسلام کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ سوال کیا ہے کہ ایمان کیا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ ایمان مفصل پہ چلے جائیے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان یہ ہے. کیا ہے اس کا معنی؟ کہ ایمان یہ ہے کہ آپ جو ہے تم اللہ کو، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے بعد ان کے فرشتے اس کو کہتے ہیں جو آسمان پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آسمان پہ رہتے ہیں، جس کو اللہ نے جس کام میں لگا دیا ہے وہ فرشتہ جو ہے اسی کام میں لگا ہوا ہے. تو فرشتوں پر ہم کو ایمان لانا ہے. فرشتے کے بعد اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اس پر ہم کو ایمان لانا ہے. اس کے بعد ایمان لانے کا مطلب یہ ہو کہ قرآن نے جس چیز کو منع کیا اس چیز پہ ہم کیا کریں، رک جائیں. جیسے کہ قرآن نے کہا کہ سود جو ہے کیا ہے، حرام ہے. آج اکثر و بیشتر ہم سننے میں ہم کو آیا ہے کہ جو ہے عورتیں جو ہے ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے سود کے پیسے لیتے ہیں، اور وہ اس کو پیسہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، پیسے جمع کرتی ہے، اس کا ڈبل پیسے جو ہے لیتی ہے اس سے. اب یہاں کا کیا معاملہ ہے، جو کیا حقیقت ہے، ہمیں جو لوگوں نے بتلایا کہ یہاں کی عورتوں کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ پیسہ ایک جگہ جمع کرتی ہے اور وہ سود میں جاتا ہے. اب حقیقت کیا وہ آپ ہی لوگوں کو معلوم کیا ہے؟ ایک سموہ ہے، ایک سموہ یہی کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب بیٹھک ہوتا ہے، ہاں، اور پیسہ جمع ہوتا ہے، مطلب ہفتہ میں 10 روپیہ، اور اس کے بعد سرکاری ہے تو جمع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو جن کو قرض چاہیے وہ قرض لیتا ہے، اور مطلب جو سیٹ سے لیتے ہیں نا بیاج پہ پیسہ، اس سے کم 1 روپیہ بیاج یہاں پہ جوڑا ہے. یہ بھی تو سود ہی ہوا نا. سود
اس چیز کو کہتے ہیں جس پہ آپ کو ڈبل مل رہا ہو. مثال کے طور پہ کہ آپ میں سے کسی نے 10 روپے ہمارے پاس جمع کیا, ٹھیک, اور ہم نے کہا کہ اس 10 روپے کو جو اگلے ہفتے ہم جو 20 روپے آپ کو دیں گے. کتنا؟ 20 روپے. جبکہ آپ نے اس میں کچھ محنت نہیں کیا, صرف لا کے ہم کو دے دیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ اب اگر یہ جو 20 روپے ہم آپ کو دیں گے تو یہ سود ہو گیا 10 روپے ایکسٹرا آپ کا. اب جو ہے سود جو ہے حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. حرام سود جو ہے لینے والا اور دینے والا, لکھنے والا لکھوانے والا, دونوں چاہو کیا ہے, سب جہنم میں جائیں گے. یہ حرام ہے. اس چیز کو ختم کیجیے. دیکھیے آج جو ہے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر اتنی پریشان حال اور جو ہے غم زدہ پریشان حال, اکثر و بیشتر جو ہے ہمارے پاس آ کے روتی رہتی کہ فلاں یہ ایسے ہو گیا, ہم پریشان رہتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے. تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم جو ہے غلط حرام غذا جب کھانے لگتے ہیں, ہے کہ نہیں. اب سود جو ہے اگر ہم اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں بدن پہ, تو ہمارا بدن کیسے صحیح سلامت رہے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو ہمیشہ بیمار ہی رہیں گے. تو حرام غذا سے جو اپنے بدن کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہوگا. یہ چیز ہے. تو اللہ کی کتاب پر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. اللہ کی کتاب کا کیا مطلب؟ قرآن مجید. قرآن مجید جو جس چیز کو منع کرتا ہے اس پہ ہم کیا کریں؟ رک جائیں. جیسے کہ قرآن نے کہا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی عورتوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ پردہ کریں. کیا کریں؟ پردہ کریں. تو پردہ جو ہے اسلام میں کیا ہے؟ فرض ہو گیا نا. قرآن میں جس چیز کا نازل ہوتا ہے, قرآن جس چیز کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے. جس طرح نماز فرض ہے, نماز کو چھوڑیے گا تو آپ کو گناہ ہوگا. سمجھ گئے؟ اسی طرح پردہ جو ہے کیا ہے؟ فرض ہے. اگر آپ پردہ نہیں کرتے ہیں سمجھیے کہ آپ گناہ والا کام کر رہے ہیں. اسلام نے جتنا حقوق, جتنی عزت عورتوں کو دیا ہے اتنی عزت مردوں کو نہیں دیا گیا. سمجھ گئے؟ دوسری کا قرآن نے کہا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ کیا کریں؟ اپنی نگاہوں کو, اپنے سر کو جو ہے جھکائے رکھیں. کہاں پہ؟ گھر کے اندر نہیں, بازار میں, روڈ سڑکوں پہ. آپ وہاں کیا کریں؟ اپنے سر کو جھکا لیں, کسی کی نظر نہ پڑے آپ پر, یا آپ جو ہے آپ کی نظر کسی پر جائے نہیں. یہ چیز ہے. تو قرآن پہ کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. پھر اس کے بعد ہے ان کے رسولوں پر. تو اللہ کے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بچے ایسے ہیں جو مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ان بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے کہ نہیں. تو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے ہمارے نبی کا نام نہیں معلوم. تو بتائیے کہ کتنا افسوس ہے. جو نبی ہمارے لیے روئے, اللہ کے نبی جو ہے رات رات بھر روتے تھے. کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے, امت کے لیے. جبکہ ہم لوگ ان کے کوئی ہے لگتے بھی نہیں ہے, نہ کوئی رشتے دار ہے نہ کچھ ہے. لیکن کیوں رو رہے ہیں ہمارے لیے؟ اس لیے کہ ہماری امت ہے. ہم لوگ اس نبی کی کیا ہے؟ امت ہے. اتنا روتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں, ان کے بازو میں جو ہے عائشہ ان کی بیوی سوئی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھوک کی وجہ سے جو ہے تڑپ رہے تھے. بھوک کی وجہ سے کیا کر رہے تھے؟ تڑپ رہے تھے. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, حضرت عائشہ نے, کہ اللہ کے نبی آپ اتنے بھوکے ہیں, اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیں کھانے سے کیا ہے, کھانا تو مل جائے گا, لیکن ہمیں فکر ہے کہ اپنی امت کا, کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہماری امت میں جو ہے لوگ سر عام جو ہے گانا بجائیں گے, سر عام جو ہے عیاشیاں ہوں گی, گناہیں ہوں گی. اور ہو رہا ہے. آج جو ہے صبح میں وہاں پہ جہاں پہ عقیقہ ہوا ہے, وہاں ہم ذبح کرنے کے لیے خصی لینے گئے, تو وہاں ایک دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک واقعہ بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جو صاحب کیا بتائیں, پچھلی مرتبہ ایک شادی ہوئی تھی ادھر کسی محلے میں یا کسی جگہ پہ. تو دولہا جو ہے کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے شبراتی میں جو ہے ڈی جے لے کے جائیں گے. کیا لے کے؟ ڈی جے. نہیں تو ہم شادی نہیں کریں گے. اپنے باپ سے کہہ رہا تھا. اب باپ جو نمازی تھا اس نے کہا کہ نہیں بیٹا نہیں ہوگا ایسا. کہا کہ نہیں پھر ہم نہیں شادی کریں گے. اب بیٹا ہے, باپ جو ہے بیٹا کے سامنے ہار جاتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے چل. اب جو ہے ڈی جے لے کے گیا براتی میں. اب جو ہے جس گاڑی پہ دولہا بیٹھا ہوا تھا
दूल्हा और उसके साथ 3-4 लोग और थे। ड्राइवर बता रहा था कि हमारे आंख में होता ना, ऐसा हुआ कि हमारी आंख जो बंद हो गया और सामने से ट्रक आया, कुचल दिया। दूल्हा भी मर गया, दूल्हा के साथ जो 3-4 लोग थे वो भी मर गया, सब के सब खत्म हो गया। कहाँ गया डीजे, कहाँ गया बाराती? बहुत सोचने वाला मकान हो। कल परसों शादी हुई है इसी मोहल्ले में, यहाँ भी सुनने में आया कि डीजे लेके गया था बाराती में। तो सारी गुनाह तो हो रहा है। अल्लाह का शुक्र मनाइए कि आपके मोहल्ले में कभी परसों पिछले हदीस में, फजर की नमाज में हदीस गुजरी, इसी में अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिस बस्ती में आलिम ना हो मौलाना, उस बस्ती के ऊपर जो है हलाक को हमेशा कुछ ना कुछ आजाब आते रहता है। वहां के लोग गुमराह हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चलने लगते हैं। तो आप शुक्र अदा कीजिए कि आपकी बस्ती में जो है मौलाना है, हाफिज कुरान है अब्दुल वाजिद साहब, आपके मोहल्ले में जो इमाम साहब हैं, मौलाना हैं, तो आप लोग बचे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि इतना भारी आजाब लेके लोग डीजे लेके गया। बताइए कि एक ईमान वाला हो कि डीजे बजाएगा शादी में, कितना अफसोस होता है। हम सुने तो हमको डर लग गया, हमको अब अरे ये क्या हो गया। कितनी उनके उस बेटे के बाप में क्या गुजरा होगा कि वो अगर मना कर दे तो उसको डीजे ले जाने के लिए ताजा ऐसा ना होता, लेकिन बेटा की मोहब्बत में हार गया। तो बेटा तो सब बहुत कुछ कहेगा, ऐसा थोड़ा देगा बेटा कुछ भी कहे हम करते रहे। तो लिहाजा हम कोशिश ये करें कि जो है देखिए कि अपने आप को गुनाह से बचाइए। अल्लाह ने जो है जन्नत और जहन्नम दोनों रखा है। अगर हम गुनाह से नहीं बचेंगे और अपने आप को नहीं बचाएंगे तो अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देंगे। नहीं देखिए जन्नत में जाइएगा अगर नेक अमल करेंगे तो रसूलों पर क्या करना है? ईमान लाना रसूल नबी पर। उसके बाद है क़यामत के दिन पर। क्या मतलब कि क़यामत आनी है तो आनी है, आज नहीं तो कल जो है क़यामत क्या होगी? आएगी। उस पर भी हमें ईमान लाना है। और आगे देखिए फरमाया कि अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना है। क्या मतलब कि हमारे मुकद्दर में जो लिखा है तकदीर में वो होकर रहेगा, यानी कि हमारी तकदीर हमारे मुकद्दर में लिखा था कि हम बीमार होंगे, तो बस वो अल्लाह पर यकीन कर रहा है कि अल्लाह ने लिखा हमारे मुकद्दर में बीमार होना, हम बीमार हैं, उसके लिए हम क्यों टेंशन ना परेशान हो। तो इस पर भी ईमान लाना, क्या करना है? ईमान लाना है। आगे फरमाया कि जो है कि मुझे बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? ठीक है, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि इसके बारे में तो हमसे ज्यादा तो तुम जानते हो, इसलिए कि फरिश्ते थे, लेकिन फिर भी सहाबा किराम को बतलाने के लिए, हम लोगों को बतलाने के लिए कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी ने कहा देखो हमें तो क़यामत के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम कुछ निशानी बता देते हैं। तो उसमें सबसे अहम निशान ये बतलाया कि तुम ये देखोगे कि उस माशरे में क़यामत के आने से पहले पहले तुम देखोगे कि औलाद जो है माँ बाप की नाफरमानी करेंगे। क्या करेंगे? औलाद। उस औलाद में सबसे ज्यादा किसको हमें दिया? बेटी को। कहा कि तुम देखोगे क़यामत से पहले पहले बेटियां जो है अपनी माँ की नाफरमानी करेगी, अपनी माँ को जो है गाली देगी। बेटा तो नाफरमान होता ही है कि नहीं? बेटा जो है अक्सर बेशतर जो है बेटा जो है माँ की बात नहीं मानता है कि नहीं? होता है अक्सर बेशतर। लेकिन अल्लाह के नबी ने यहाँ पे ये कहा कि क़यामत से पहले तुम ये देखोगे कि बेटियां जो है अपने माँ को जो गालियां देंगी, उनके ऊपर हुक्म चलाएगी, अपनी माँ को जो है बुरा भला कहेगी, गालियां देगी, बदतमीजी करेगी अपनी माँ से। तो समझ जाओ कि क़यामत जो है क्या है? करीब है, क़यामत आने वाली है। ये क़यामत की निशानी बतलाई। दूसरा ये बतलाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम देखोगे क़यामत के करीब जो है जो फकीर लोग हैं, गरीब हैं, जो बकरी चरा रहे हैं, इन लोगों के पास पैसे खूब आ जाएंगे। क्या आएंगे? पैसे खूब आ जाएंगे। पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं होगा, गरीब होगा, फकीर होगा, इनको कुछ भी नहीं होगा, बकरी चरा रहा होगा, लेकिन उसके घर देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, तो आलीशान मंजिल घर बनाएगा, पैसे खूब होगा उनके पास। तो समझ जाओ कि क़यामत क्या है? करीब। ये सारी निशानी बताएं। उसमें सबसे अहम देखिए कि अभी के दौर में देखा जाए तो बेटियां भी जो है धीरे धीरे क्या हो रही है? नाफरमानी कर रही हैं। जैसे कि जो है कुछ बच्ची पढ़ने के लिए आती है, दोनों बाजी से जो इस तरह बात करती है, बदतमीजी करती है, समझ में नहीं आता कि जो है क्या तहजीब है, क्या अखलाक है, बात करने का तरीका नहीं। तो बदतमीजी अभी शुरू हो गया।
اب جب یہاں ایسا ہے تو گھر کے اندر ماں کو پتا نہیں کس طرح سے بات کرتی ہوگی، ماں سے کس طرح سے جو ہے اپنے ابو سے بات کرتی ہوں گی. تو معاشرے میں ابھی سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی، کیسے جو ہے اس کو سدھارا جائے؟ تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ اپنے گھروں کا ماحول کیا کیجئے، سدھاریے. اپنے بچوں کو جو موبائل دیے ہوئے ہیں موبائل پہ جو ہے پابندی لگائیے. سارا جو ہے گھر کو جو تباہ و برباد کر رہا ہے ہمارے معاشرے کو وہ موبائل ہے. موبائل جو ہے کیا ہے، سب کو برباد کر چکا ہے. ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم بھی بربادی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اپنے بچوں کو جو ہے کوشش کیجیے کہ جو ہے خاص طور سے دیکھیے اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے اور گھر پہ بیٹھا رہتا ہے تو اس کو نماز کے لیے بھیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو کل قیامت کے دن اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ کا بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو آپ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹا آپ کہیں گے کہ یار یہ میری امی انہوں نے کبھی نماز کے لیے نہیں کہا. آپ کی بیٹی کہیں گی یار یہ میری امی انہوں نے کبھی نماز کے لیے نہیں کہا. تو آپ کہیں گے یا اللہ ہم تو نماز پڑھتے تھے. تو اللہ کہیں گے وہ آپ کے پڑھنے سے نہیں ہوگا. آپ کی بیٹی آپ کی شکایت کر رہی ہے تو آپ کو بیٹی جو ہے آپ کو جہنم میں لے کے جائیے. سرا نماز کیا ہوا؟ جتنا سر پٹکتے تھے وہ سب ختم ہو گیا. اس لیے آپ خود بھی نماز پڑھیے اور اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکال دے جاؤ نماز کے لیے. ادھر ادھر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہ نماز کے لیے بھیجیے اس کو. گھر کے اندر جو کتنے نوجوان گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، موبائل دیکھ رہتے ہیں دن بھر. اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز سن بھی رہتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں آتا. تو یہ غلطی بچوں کے نہیں ہے، غلطی ماں باپ کی ہے. ماں جو ہے کچھ نہیں کرتا اس کو، ہے کہ نہیں؟ ماں اگر اپنے بچوں کو ایک دن لگا دی 2-3 گھنٹہ عقل ٹھکانے آ جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم لوگ کی جو پٹائی ہوئی ہے، ہم لوگ جو سدھرے ہوئے ہیں، یہ ہم لوگ کی امی کی دین ہے. ابھی بھی جو ہے گھر میں جاتے ہیں، ابھی شب رات میں گھر گئے تو فجر کی نماز میں ہم سوئے ہوئے تھے. امی اتنے غصے میں اٹھی جو ہے دروازہ کھٹکھٹائی کہہ رہی ہے دیکھو مولانا ہو گیا ہے سویا ہوا نماز. چاول کھینچ کے اٹھا دیا، اٹھو جاؤ نماز کے لیے. تو کس کی ڈر سے؟ امی کی ڈر سے. ہم لوگ کے ہاتھ میں بچے ہیں بیٹا ہے کیا بڑا نہیں دیتے ہیں. اب اسی محبت میں ساری زندگی جو ہے نماز بیٹا آپ کا نہیں پڑھا، کل قیامت میں آپ جہنم میں جائیے گا. تو عورتیں اگر اپنے بچوں کو اپنے ہینڈل میں لے لیں، ہم لوگ بہت مار کھائیں، چیلا سے مار کھائیں. چیلا سمجھتے ہیں؟ جلاوت جس پہ کھانا پکاتے ہیں، لکڑی کا جو ہوتا ہے چیلا، سمجھتے ہو؟ ہاں، اس سے ہم لوگ مار کھائیں. جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اس سے ہم لوگ مار کھائیں. پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے مدرسہ میں، اسی وقت میں ایسے ہی تو چیلا لے کے ماں کے دوڑا کے مارتے تھے. نماز کے لیے نہیں جاتے تھے تو چیلا لے کے ماں کے دوڑا تھی مسجد. تو بہت مار کھائے تب جا کے سدھرے تھوڑا سا انسان کا بچہ بنے ہیں. تو ہم لوگ بھی ایسے ہی گھومتے تھے. تو لہٰذا اگر چاہیں گے تو آپ کا بیٹا جو ہے صحیح راستے پہ آ سکتا ہے. باقی اگر آپ چاہیں گے نہیں ہم تو نماز پڑھ، ہمارا بیٹا نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہ دنیا میں ہوگا. کل قیامت کے دن وہی بیٹا وہی بیٹی آپ کا دامن جو ہے پکڑ لے گی، کہے گی اللہ یہ میری ماں، انہوں نے کبھی نماز کے لیے ہم سے کہا نہیں. تو آپ بھی جائیے گا جہنم میں، آپ کا بیٹا بھی کہاں جائے گا؟ جہنم. ساتھ میں آپ بھی جائیے گا. تو لہٰذا کوشش کیجیے کہ اپنے معاشرے کو اگر سدھار کرنا ہے، اچھا بنانا ہے، گھر کو، گاؤں کو، محلہ کو اگر اچھا بنانا ہے تو اپنی زبان پہ کیا کیجیے؟ کنٹرول کیجیے. اپنے جو ہے گھروں کے اندر نماز کی پابندی کیجیے. سمجھ گئے؟ اور اپنے اخلاق کو جو ہے درست کیجیے. اخلاق کا مطلب کیا؟ اچھا ویوہار، اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آنا. اپنی زبان پہ یہ مٹھاس لائیے، گالی مت دیجیے لوگوں کو. کوئی اگر برا بھلا کہتا ہے تو سن لیجیے، سہ لیجیے، برداشت کر لیجیے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو نماز کی پابندی کیجیے. اپنے گھروں کے اندر بچوں سے کہیے، بہو سے کہیے، پوتوں سے کہیے، اپنے بیٹوں سے کہیے نماز کی پابندی کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ اپنے اخلاق کو درست کیجیے. زبان پہ مٹھاس لائیے، زبان پہ گالی مت رکھیے. جب بھی بولیے کچھ اچھا ہی بولیے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، جیسے کہ ایک مرتبہ اسکول میں جو ہے ایک ٹیچر جو ہے بچوں سے پوچھا کہ بچوں بتاؤ جو لوگ بہرے ہوتے ہیں، جو لوگ کان سے دونوں کان سے بہرے ہوتے ہیں، جو نہیں سنتے ہیں، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں؟ بچے اتنے بدماش کرنے لگے کہ سب اس کو کچھ بھی کہیے کچھ سنے گا ہی نہیں. کیا ہے؟ اس کو گالی بھی دیجیے گا وہ نہیں سنے گا. تو وہی معاملہ ہے. تو جو ہے جب بھی بولیے کچھ اچھا بولیے، لوگوں کے سامنے جو اچھے اخلاق سے پیش آئیے. سمجھ گئے؟
اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے والا بنائے. آمین.